الرحمن الرحیم سامعین ناظرین اکرام، شرم، پردہ اور حیا جب بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو عموماً یہ خیال تصور ذہن کے اندر آتا ہے کہ شاید خواتین کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا تصور، ہماری خود ساختہ ذہنیت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیا، پردہ اور شرم یہ حکم صرف خواتین کے لیے ہے، جبکہ یہ تصور قرآن اور شریعت سے متصادم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 31 کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے، اس سے پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو بھی بعین ہی اسی طرح حکم دیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ مردوں کو حکم ہے بعین ہی، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پھر عورتوں کو حکم دیا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایک جیسے الفاظ، ایک جیسا حکم اور ایک جیسے صیغوں کے ساتھ دونوں کو مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جس طرح نگاہ کی حفاظت عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر محرم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، غیر محرم کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرے، غیر محرم کی طرف اپنی نگاہوں کو نہ ڈالے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، غیر محرم عورت کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، اس کی طرف للجائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ سیم بعین ہی ایک جیسا حکم اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو بھی دیا ہے اور عورتوں کو بھی دیا ہے۔ تو سامعین ناظرین اکرام، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہن محفوظ رہے، ہمارا ہر رشتہ دار محفوظ رہے، ہمارے رشتے محفوظ رہیں، ماں بہن بیٹی اگر محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت کریں، اس کی طرف اس نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اس کا اوپر ایک واقعہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایک شخص تھا، بڑھاپے کی عمر میں آ گیا اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کے گھر کے حالات اتنے تنگ ہو گئے، اتنے مفلوج ہو گئے، اس قدر بدحالی آ گئی کہ گھر کے اندر اس کی بیماری کی وجہ سے گھر کے اندر کھانے کا قحط پڑ گیا، کچھ نہیں گھر کے اندر بچا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ والدین بستر پہ بستر مرگ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، بیماری کی حالت کے اندر ہیں، ان کے کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اس کے اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، حالات سے تنگ آ کر، مجبور آ کر وہ باعزت گھر کی یہ بیٹی، اس نے دیکھا کہ اور تو کچھ موجود نہیں ہے ماں سوائے اس کی عزت کے، یہ گھر سے باہر نکل پڑی اور چلی گئی بستی کے چوراہے پہ اوپر، سارا دن کھڑی رہی، رات کے تک کھڑی رہی، دعوت گناہ دینے کے لیے کہ شاید کچھ مل جائے، میری عزت بیچ کر ہی صحیح، کم از کم والدین کو بھوک کے اندر تڑپتا ہوا مرتا ہوا تو نہ دیکھوں نا۔ سارا دن دیکھ کر کسی نے اس کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھا کر دیکھی، کسی نے اس کو گناہ کے لیے لے کر ہی نہ گیا۔ تو شام کو جب واپس پلٹی تو اپنے والد سے کہا کہ والد محترم، میں سارا دن اپنی بچی ہوئی عزت کو لیلام کرنے کے لیے کہ شاید گھر کے اندر کچھ کھانے کا انتظام ہو، آپ کے کھانے کے لیے کوئی انتظام ہو سکے، میں سارا دن دعوت گناہ دینے کے لیے کھڑی رہی، لیکن میری طرف کسی نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو والد نے جب سے سنا تو ایک جملہ کہا، اس نے کہا بیٹی، میں نے آج تک کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو میری عزت کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ بدلہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو آپ برائی کریں گے کسی کے ساتھ، یہ بدلہ ہوگا، آپ کی نسلوں تک کو جھکانا پڑے گا، لیکن یہ بدلہ ہے جو ہر حال کے اندر تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے سامعین ناظرین کرام، نوجوان دوستو، دوسروں کی عزت کریں، دوسروں کی عزت کو احترام سے دیکھیں، دوسروں کی عزت کی حفاظت کے لیے جو آپ سے ہو وہ کر پڑیں،
کسی کی عزت کو نیلام نہ کریں۔ موجودہ حالات کے اندر جو ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کی بدحالی، پریشان کن خبر ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہے، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یاد رکھیں یہ ایک ادار ہے، آپ کو ادا کرنا ہے، آپ کی اولاد میں سے کسی کو ادا کرنا پڑے گا، کسی کو کرنا پڑے گا، لیکن وقت آئے گا کہ آپ کو یہ قرض چکانا پڑے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت نیلام نہ ہو تو دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں، دوسروں کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی جگہ پہ رکھ کر سوچنا شروع کریں، تاکہ کل آپ کی بہن بیٹی بھی محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت